نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اہم مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ انہی اہم مسائل میں ایک مسئلہ صفیں سیدھی کرنے کا ہے۔ یہ دین میں شریعت میں نہایت اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب با جماعت نماز پڑھی جائے تو ہماری صفیں بالکل سیدھی ہوں۔ ابو داؤد شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف کے کونے سے دوسرے صف کے کونے تک چکر لگاتے اور ہماری پشتوں کو، ہمارے کندھوں کو، سینوں کو دیکھتے، جو آگے پیچھے ہوتا اس کو درست کرتے اور پھر فرماتے کہ اے اللہ کے بندو صفیں سیدھی رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ پتہ چلا اگر ہماری صف سیدھی نہیں، صف ٹیڑھی ہے، یہ صف ٹیڑھی نہیں، ہمارے دل ٹیڑھے ہوں گے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں اس کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جیسے کھڑے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت فرق کی کیا بات ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نماز نہیں کھڑی کرتے تھے جب تک کہ صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدھی لکڑی رکھ کر پیچھے دیکھا جاتا صف سیدھی ہے یا نہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہماری صفیں بالکل سیدھی ہوں، ہر بندہ اہتمام سے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے برابر رکھے، اپنے سینے کو دیکھے، آگے تو نہیں نکلا ہوا، تو پھر نماز کا آغاز کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے موجودہ زمانے میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج تو نہیں کہہ سکتے، معذورین بڑھ گئے ہیں، کرسیوں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس نے کرسی پر نماز پڑھنی ہے وہ درمیان صف میں نہ پڑھے، اس لیے کہ اس سے صف ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے پاؤں آگے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھے تو صفوں کے کونوں پر بیٹھے، کنارے پر کرسیاں رکھی جائیں، درمیان میں کرسیاں نہ رکھی جائیں، تو کیونکہ ورنہ پھر پوری صف وہ ٹیڑھی شمار ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں تو اس کا اہتمام ہے، دوسری مساجد میں جا کر دیکھیں امام کے پیچھے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، بالکل وہ ہماری پوری صف میں انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، صف ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کے نتائج بھی سامنے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں دلوں کے اندر بگاڑ ہے۔ تو دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملائیں گے، جو صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ جو صف کو توڑتا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ صف کھڑا ہی غلط ہوا، صف کے خط کو توڑ دیا، لائن کو توڑ دیا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صف جہاں سے شروع ہونی ہے غلط جگہ سے شروع کر رہا ہے۔ ایک صف مکمل ہو گئی، اس کے بعد پیچھے صف شروع ہونی ہے۔ اب شرعی ترتیب یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ جب نئی صف بنے تو بالکل امام کی سیدھ میں صاحب آ کر پیچھے کھڑا ہو، پھر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونا شروع ہوں، آنے والا دیکھے کہ اس طرف زیادہ ہیں یا اس طرف، جس طرف کم ہو اس طرف کھڑا ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر وہاں اس کونے سے آیا، دیکھا کہ رکوع جا رہا ہے، اس کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے نیت باندھ لی، اب یہ صف توڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعا ہے اس شخص سے متعلق، جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑیں گے۔ اب نماز پڑھ کر وہ یہ چاہتا ہے میں کوئی کامیابی حاصل کر چکا ہوں، جبکہ وہ اس صف توڑنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا مصداق بن رہا ہے۔ اس کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم صف شروع کریں تو بالکل امام کے پیچھے سے شروع کریں، پھر اس کے دائیں بائیں صف کو بڑھائیں۔ اسی طرح ایک اہم ترین مسئلہ نماز کا کہ بسا اوقات ہماری رکعتیں رہ جاتی ہیں، لیٹ آیا، ایک رکعت رہ گئی، دو رہ گئی، تین رہ گئی، اس کو شریعت کی زبان میں مسبوق کہتے ہیں، جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں مسبوق۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے
کہ اس نے جب امام سلام پھیرے گا تو وہ کھڑا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص امام نے سلام پھیرا، غلطی سے دونوں جانب اس نے بھی سلام پھیر لیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ذمے رکعت باقی ہیں، تو سلام دونوں طرف پھرا، پھر اچانک خیال آیا کہ میری تو رکعتیں باقی ہیں. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی منافی صلاۃ عمل نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے سے سینے کو پھیرا نہیں، کسی سے بات نہیں کی، یہ منافی صلاۃ عمل. بیٹھا ابھی ذکر میں تھا، اگرچہ اس نے کچھ اور اللہ اکبر سبحان اللہ جو ہوتا ہے استغفر اللہ یہ تسبیحات بھی پڑھ لی، لیکن یاد آنے پر وہ کھڑا ہو گیا تو اپنی نماز کو مکمل کرے گا. اس کی نماز مکمل کرنا درست ہے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اگر اس نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی، اس کو دہرائے. اسی طرح ایک اسی مسبوق سے متعلقہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آیا لیٹ، امام سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، امام نے اس غلطی کی بنیاد پر سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر امام نے 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں. اب اس مسبوق کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام یہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے، جو کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتحیات کے فوراً بعد خلاف معمول سلام پھیر رہا ہے، یہ سجدہ سہو کا سلام ہوگا، اس نے تو ویسے بھی نہیں پھیرنا تھا، تو جب اس نے سلام پھیرا یہ ان کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، ہاں سجدے کرے گا. سلام پھیرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اس نے سلام پھیر دیا امام کے ساتھ، یہاں لکھا کہ 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر سلام پھیر دیا، اس کو پتہ تھا میری رکعتیں باقی ہیں، اور سلام پھیر کر اس نے جو ہے وہ 2 سجدے کر لیے، تو اس کی نماز فارغ ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو گئی. دوسری صورت یہ تھی کہ اس کو یاد نہیں تھا کہ میرے جو ہے وہ میری رکعتیں باقی ہیں، اس نے بھول کر سلام پھیرا، تو اس صورت میں یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز مکمل کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اس لیے کہ عام طور پر انسان جب سلام پھیرتا ہے امام کے ساتھ تو امام کے بعد پھیرتا ہے، تو اس نے یہ غلطی امام کے بعد کی ہے، ابتدا سے نکل چکا ہے، پہلے سلام کے بعد امام نماز سے نکل چکا ہوتا ہے تقریباً. تو یہ علماء نے لکھا فتاوی میں کہ ایسی صورت میں اس کے ذمے سجدہ سہو آئے گا. اب یہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ یا تو معلوم نہیں ہے یا پھر یاد نہیں ہوتا، رکعتیں بھی رہی ہوئی ہوتی ہیں اور سجدہ سہو کے ساتھ سلام بھی پھیرا جا رہا ہوتا ہے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا گیا ہوتا، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوئی ہوتی. اسی طرح ایک مسئلہ اہم کہ امام نے کسی بھی انسان نے امام نے سلام پھیرا اور یہ پیچھے موجود تھا، لیٹ آیا، شریک ہوا تھوڑا لیٹ، کہ آ کر ابھی اتحیات مکمل نہیں ہوئی، امام نے سلام شروع کر دیا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنی اتحیات مکمل کر کے اٹھے گا، چاہے تھوڑی دیر مزید لگ جائے، یہ نہیں ہے کہ سلام پھر گیا تو اب میں اٹھ جاؤں. اس کے لیے اتحیات مکمل کرنا واجب ہے، اتحیات چھوڑے بغیر کھڑا نہیں ہوگا. اور اسی طرح اس کے لیے مسبوق کے لیے حکم ہے کہ اس نے سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ امام ایک طرف سلام پھیرے، پھر دوسری طرف سلام پھیر لے، یا اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہو اس کے بعد کھڑا ہو. پہلے سلام کے فوراً بعد کھڑا ہونا اس کے لیے درست نہیں ہے. دوسرا سلام پھر جائے پھر یہ کھڑا ہو. یہ بھی ہماری صفوں میں غلطی اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جس کی رکعت رہی ہے ایک طرف سلام پھیرا، ابھی دوسری طرف اس نے امام نے شروع بھی نہیں کیا، یہ کھڑا ہو گیا. یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے. دونوں طرف سلام پھر جائے، جس کی رکعتیں ہوئی ہیں پھر اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے. الحمدللہ ہماری مسجد میں کچھ پہلے بھی بیان کیا، کچھ کبھی خود بھی رکعت رہ جاتی ہے تو دائمہ دیکھنے والے کچھ اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن دوسری کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہ اس مسئلے کا بالکل نہیں، سلام پھرتے ہی لوگ پوری کی پوری صف کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ غلطی ہے. اسی طرح اہم ترین مسئلہ کہ نماز میں ہمارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے.
ویسے تو ہر وقت ننگے رکھنا واجب ہے، لیکن نماز میں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اگر ہماری شلوار بڑی ہے، پینٹ بڑی ہے، تو اس کو فولڈ کر لینا چاہیے۔ اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے ٹخنے ننگے نہیں ہیں، ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھیں، تو یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اس حالت میں نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ٹخنے ننگے کرنا واجب ہے۔ اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے کہ جی ہاں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن اگر شلوار یا پینٹ بڑی ہے تو اس کو نیچے سے فولڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سوشل میڈیا کے مفتی ایسے فتوے جاری کرتے ہیں کہ جی نیچے سے شلوار فولڈ نہیں کر سکتے، باقی آپ اوپر سے کر لیں تو ٹھیک ہے، بلکہ کپڑا فولڈ نہیں ہونا چاہیے نماز میں۔ حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جن ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جن ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے وہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے، نماز میں ہو یا خارج نماز میں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی نیچے سے فولڈ نہیں کر سکتے، تو یاد رکھو اس کا کہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس میں یہ بات کہ نماز کے اندر کپڑے فولڈ نہیں کرنے چاہیے، سب محدثین نے اس کا مطلب لکھا کہ نماز انسان پڑھ رہا ہے، اس نماز کے دوران اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلا نہ کرے، ایسے ادھر بیٹھا اس کو فولڈ کر رہا ہے، ادھر لپیٹ رہا ہے، جاتے ہوئے کپڑے سمیٹ رہا ہے۔ یہ مقصد ہے اس روایت کا کہ نماز کے دوران کپڑے فولڈ نہیں کرنے چاہیے، یعنی کپڑوں سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ ان کم بختوں نے یہ غلط نتیجہ نکال کر کہ شلوار آپ ٹخنوں سے نیچے ہی رکھیں، اس کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے وہ دھوکہ دیتے ہیں امت مسلمہ کو۔ تو یہ چند موٹے موٹے مسائل ہیں نماز سے متعلق جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔